اور آپ لوگ پچھلے جمعوں پر کچھ نہ کچھ اس مہینے کا تعارف سن چکے ہیں، ہم سیکھ چکے ہیں۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ حالات کے مطابق واقعات اور نصیحتیں وہ ہمارے سامنے آئیں تاکہ عقیدہ بھی درست رہے اور عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوتا رہے۔ تو گزشتہ جمعہ پر میں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب وہ آپ کے گوش گزار کیے تھے، اور آج 24 رجب ہے، تو اسی حوالے سے میں 27 رجب جس میں مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، اسی معراج پر چند باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کر کے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت اور شان ہے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء سے زیادہ مقام ہمارے نبی کا ہے۔ اللہ نے ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی جو عزت اور مقام ہمارے نبی کو دیا ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ ہر نبی کا اپنا مقام ہے، اپنی شان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک خاص عظمت عطا فرمائی۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ اور کسی نبی کو میسر نہیں آئی۔ ہر نبی اللہ کا مقرب ہے، ہر نبی اللہ کے ہاں معصوم ہے، ہر نبی کا اپنا مقام اور اپنا شان ہے، لیکن ہمارے نبی کے مقام کے کیا ہی کہنے اور کیا ہی ان کی شان ہے۔ میرے نبی کو ظاہری معراج بھی کرایا گیا اور باطنی معراج بھی کرایا گیا۔ معراج کا معنی ہوتا ہے بلندی، اور معراج ایک آدمی دوسرے سے بلند بیٹھا ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ معراج پر ہے، بلند بیٹھا ہے۔ جیسے یہاں کرسیاں پڑی ہوں، کچھ لوگ نیچے بیٹھے ہوں اور کچھ کرسیوں پر بیٹھے ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معراج پر یعنی بلند بیٹھے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے بلند۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری معراج بھی نصیب ہوا سب انبیاء سے پڑھ کر، اور باطنی معراج بھی نصیب ہوا۔ باقی جتنے بھی نبی آئے ان سب کو اللہ نے معراج کرایا، لیکن وہ دنیا کا معراج ہوا، اور ہمارے نبی کو جو ظاہری معراج ہوا وہ دنیا کا نہیں بلکہ عرش معلیٰ اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا معراج ہوا۔ تو ظاہری طور پر بھی جو معراج ہوا وہ سب نبیوں سے بڑھ کر ہوا، اور باطنی معراج یہ ہوتا ہے کہ باطنی طور پر بلندیاں، روحانی طور پر بلندیاں۔ اس کی ایک مثال سمجھیں کہ ایک صف پر صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں اور اسی صف پر ہمارے نبی بھی بیٹھے ہیں۔ اب صحابہ کرام بھی ظاہری طور پر سوکھی روٹی کھاتے ہیں، ہمارے نبی بھی سوکھی روٹی کھاتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی تکالیف برداشت کر رہے ہیں، ہمارے نبی بھی تکالیف برداشت کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام بھی مکے کے حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہمارے نبی بھی مکے کے حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب ظاہری طور پر وہ بیٹھے تو ایک صف پر ہیں، ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، لیکن باطنی طور پر جو ہمارے نبی کا مقام ہے وہ صحابہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک صف پر بیٹے بھی بیٹھے ہوں، باپ بھی بیٹھا ہوں، شاگرد بھی بیٹھے ہوں، استاد بھی بیٹھا ہوں، مرشد بھی بیٹھا ہوں، مریدین بھی بیٹھے ہوں، متعلقین بھی بیٹھے ہوں، اور ان کا بڑا رہنما بھی بیٹھا ہوں۔ اب ظاہری طور پر تو ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، لیکن جو مرشد کا مقام ہے، باپ کا مقام ہے، استاد کا مقام ہے، اور ظاہری رہنما کا مقام ہے، وہ دوسروں سے بڑھ کر ہے۔ اس کو باطنی معراج کہتے ہیں۔
آپ دیکھو کہ کامیاب سب نبی ہیں، جتنے بھی نبی ہیں سب کامیاب ہیں، جتنے بھی نبی ہیں سب کا مقام ہے، لیکن ہمارے نبی کا مقام سب سے بلند ہے۔ ہمارے نبی کو جو معراج کرایا گیا وہ عرش معلیٰ پر کرایا گیا، اور باقی نبیوں کو معراج کرایا گیا وہ زمین پر ہی کرایا گیا۔ اگر بیت المقدس کے اندر سبھی نبی ایک صف کے اندر کھڑے ہیں، جس میں جناب آدم علیہ السلام بھی ہیں، شیس علیہ السلام بھی ہیں، ادریس علیہ السلام بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور وہاں ہمارے نبی بھی کھڑے ہیں۔ اب بظاہر سب ایک ہی ہے، سب نبی کھڑے ہیں، لیکن ان سب میں مقام اندرونی طور پر، روحانی طور پر جو معراج نصیب ہوا وہ ہمارے نبی کو ہوا، باقیوں کو نہیں ہوا۔ یہ ہمارے نبی کا مقام ہے۔ باقی نبیوں کو معراج کرایا گیا زمین پر، ہمارے نبی کو معراج کرایا گیا عرش ولی پر۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ باقی جتنے بھی نبی آئے ان کی نبوت کا تعلق زمین کے ساتھ تھا۔ آدم علیہ السلام آئے، ان کی نبوت کا تعلق زمین پر ہے، آسمانوں پر نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی نبوت کا تعلق زمین پر ہے، آسمانوں پر نہیں ہے۔ ادریس علیہ السلام، ان کی نبوت کا تعلق زمین پر ہے، آسمانوں پر نہیں ہے۔ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، یعقوب، دانیال، جتنے بھی اللہ کے نبی آئے ان سب کی نبوت کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، لیکن ہمارے نبی کی نبوت کا تعلق زمین پر نہیں، عرش ولی پر بھی ہے۔ ایک آدمی ایسی ہو، اس کے ماتحت ایک تحصیل ہوتی ہے، وہ اپنی تحصیل کا دورہ کرے گا۔ ایک ڈی سی ہو، اس کے ماتحت ضلع ہوتا ہے، وہ اپنے ضلع کا دورہ کرے گا۔ اچھا، ایک گورنر ہو، اس کے ماتحت صوبہ ہوتا ہے، وہ اپنے صوبے کا دورہ کرے گا۔ اچھا، ایک جناب صدر ہو، اس کے ماتحت ایک ریاست ہوتی ہے، وہ اپنے ریاست کا دورہ کرے گا۔ لیکن ایک وہ ہو کہ جس کے تحت ساری دنیا ہو، تو جہاں اس کا دل چاہے وہاں چلا جائے۔ آدم علیہ السلام کے لیے زمین تھی تو زمین پر معراج کرایا گیا، ادھر میدان عرفات کے اندر کھڑے ہوئے معراج کر رہے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے ہمارے رب اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ گریہ ازاری کر رہے ہیں اور معراج بھی ہو رہا ہے۔ یونس علیہ السلام کو معراج کرایا گیا مچھلی کے پیٹ کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندر گریہ ازاری بھی کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک کی بلند آواز بھی کر رہے ہیں۔ وہاں معراج بھی ہو رہا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر بیٹھے ہیں، چیخا کے اندر بیٹھے ہیں، اپنے رب سے دل کا تعلق بھی کیا ہوا ہے، تعلق بھی بڑا مضبوط ہے، اور وہاں رب کا دیدار بھی ہو رہا ہے، معراج بھی ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر چلے گئے، طور پر جا کر اپنے رب سے گفتگو بھی کر رہے ہیں، وہاں ان کو معراج اور بلندیاں دی جا رہی ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے، دشمنوں نے تختہ ڈال پر لٹکانے کی کوشش کی، وہ اس مصیبت کے اندر ہے کہ لوگوں نے گھیرا ہوا ہے، ادھر معراج کی بلندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہاں نہیں، عیسیٰ میرے پاس آ جاؤ۔ اللہ نے زندہ آسمانوں پر بلا دیا، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی فرمایا نہیں، میں آپ کو یہاں معراج نہیں کراؤں گا، میں آپ کو بہت بلندیوں پر لے جانا چاہتا ہوں، بہت اونچائیوں پر لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کی نبوت زمین پر ہے، ان کو زمین پر کھلاؤں گا۔ تیری نبوت عرش بڑی تک ہے، عرش بڑی سے لے کر تحت السماء تک تیری نبوت ہے، جنوب سے لے کر شمال تک تیری حکومت ہے، مغرب سے لے کر مشرق تک تیری نبوت ہے۔ ہر جگہ تیری حکومت بھی ہوگی، تیری نبوت بھی ہوگی، جہاں میرا دل چاہے گا وہاں لے جاؤں گا۔ تو رب کائنات نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے محبوب کو بہت بلندیوں پر لے جاؤں، بہت زیادہ مقام عطا کروں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت چونکہ پوری دنیا تھی، اس لیے اللہ نے دنیا کا سب سے اعلیٰ خطہ عرش معلیٰ، عرش ولی، وہاں تک کی سیر کرائی۔ یہ سیر کیوں کرائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بلندی کیوں دی گئی؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی وفاؤں کا صلہ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفا کی انتہا کر دی، رب کائنات نے عطا کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل دے کر اپنے رب کو راضی کیا، تو رب کائنات نے اپنے پاس بلا کر اپنے محبوب کو راضی کیا۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب، تو نے بہت بڑی قربانیاں دے دی، قربانیوں کی انتہا کر دی، اب
اپنی برادری والے لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نبی کو ایک محدود جگہ پر بند کر دو. شہر ابی طالب میں بند کر دیا. چند مسلمان اور میرے آقا شہر ابی طالب میں بند ہو گئے. وہاں انہوں نے گھاٹی کے اندر محصور کر دیا. بیت اللہ کے اندر ایک قانون لکھ دیا کہ کوئی ان سے ملے گا نہیں, یہ کہیں پر جائیں گے نہیں, بس یہی بھوکے پیاسے تڑپتے مر جائیں گے. انہوں نے انتہا کر دی. رحمت کائنات وہاں گھاٹی کے اندر محصور ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں زینب, ام کلثوم, رقیہ, فاطمہ الزہرا وہ بھی وہاں محصور ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ بھی وہاں محصور ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو ہاشم کے رشتہ دار وہ بھی وہاں محصور ہیں. بند کر دو ان سب کو, ان سب کا دانا پانی بند کر دو, ورنہ ہماری قوت کو تسلیم کریں. اس وقت کا امریکہ اور اس وقت کا فرعون ابو جہل کہہ رہا تھا کہ میری حکومت تسلیم کریں ورنہ ان کو بند کر دو, ہم ان کی نبوت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس وقت کا فرعون اور امریکہ یہ کہہ رہا تھا. تو اس وقت جو موسیٰ تھا, اس وقت کا جو موسیٰ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں, انہوں نے سر جھکانے سے انکار کر دیا. اپنے رب کی دعوت پر کھڑے ہو گئے. انہوں نے بند کر دیا, غار کے اندر بند کر دیا. اب کیا حالات ہوئے؟ جو لوگ وہاں تھے وہ کہتے تھے کہ کھانے کو کوئی چیز میسر نہیں, پینے کے لیے پانی نہیں. جب بھوک ستاتی تو اپنے پاؤں کے جوتے اتار کر ان کو چوستے تھے. اپنے ہاتھ منہ کا لب اور جوتے وہ چمڑے کا چوس, وہ چمڑے کے جو ہے نا لوہار وہ لوہار کے ساتھ ملا کر چمڑا وہ چوستے تھے. ہوا چلتی, ہوا کے ذریعے درختوں کے خشک پتے آ کر گرتے. رحمت کائنات اپنی جھولی میں اکٹھے کر کے لاتے. فرماتے اے میری زینب, اے میری ام کلثوم, اے میری رقیہ, اے میری فاطمہ, آؤ نا, آج محمد تمہیں یہ خوراک پیش کر رہا ہے. یہ حالات گزرے میرے آقا پر, یہ حالات گزرے. اب انہوں نے اپنی برادری میں محصور کر دیا اور پھر وہاں سے نکلے. رحمت کائنات وہاں سے نکلے. جب وہاں سے نکلے تو پھر اللہ نے اور آزمائش میں ڈال دیا. سب برادری نے مخالفت شروع کر دی, مخالفت کی انتہا کر دی. ابو طالب وہ سب نے سینہ سپر ہو گیا, ایمان نہیں لایا, مسلمان نہیں ہوا, ایمان بھی نہیں لایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی مانگی نکاح کے لیے, وہ بھی نہیں دی, لیکن محبت کرتا تھا, دل سے محبت کرتا تھا کہ میرے بھتیجے کا کوئی ستائے نہیں, تکلیف نہ دے. وہ سینہ سپر ہو جاتا. وہ بھی دنیا سے چلا گیا, صدمہ پہنچ گیا, ایک بہت بڑا صدمہ. اور پھر اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ جب رحمت کائنات بیت سے پریشان ہو کر آتے تو وہ دلاسا دیتی. وہ رحمت کائنات کو اپنی گود میں لے لیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنی گود میں رکھ کر تھپکیاں دیتی اور دلاسا دیتی کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت بڑا کام لینا ہے. وہ بھی دنیا سے چلی گئی. ادھر صحابہ کو ستایا گیا, ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو تکلیف دی گئی, دوستوں کو ستایا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ درست رکھا. تو جب حالات یہاں تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا محبوب غمگین ہے, میرا محبوب غمگین ہے. چچا کا غم بھی لے کر بیٹھ گیا. ادھر خدیجہ الکبریٰ بھی جدا ہو گئی. کوئی دوست غمگین ہو نا تو دوسرا دوست کہتا ہے یار بہت پریشان ہے تو, یار گاڑی نکالنا بہت پریشان ہے, ذرا اس کو لے جاتے ہیں تری محیط کی سیر کلا کر لاتے ہیں, اس کو لے جاتے ہیں آن بھری کے پہاڑوں میں لے جاتے ہیں, وہاں جا کر اس کو سیر کلاتے ہیں, اس کو غیر کی دنیا دکھاتے ہیں کہ بڑا غمگین ہے, کوئی غیر کی آب و ہوا لگے گی, اس کا غم دور ہو جائے گا, پریشانی دور ہو جائے گی. تو وفادار دوست ایسے ہی کیا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے محبوب پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے, غمگین ہیں, گھر والی کی روٹی دینے بلا دی. تو فرمایا کہ چل نہ محبوب, میں آپ کو آج بلندی عطا کرنے والا ہوں, میں آج آپ کو ایک مقام دینے والا ہوں, آج آپ کو بلندیوں پر سرفراز کرنے والا ہوں. تو فرمایا جا جبریل آج میرے محبوب کو بلا کر لے آؤ, میرے محبوب کے پاس بیٹھ جاؤ اور ان کو جا کر وہاں سے لے آؤ. ان کے غم میں سارے آج ختم کر دوں, آج ان کے غموں کا مداوع کر دوں, آج ان کے غم میں دور کر دوں. تو جبریل امین آئے, رحمت کائنات آرام فرما رہے ہیں. جبریل امین نے آ کر پاؤں کی طرف سے دبانا شروع کر دیا, پاؤں کو چومنا شروع کر دیا, پاؤں پر بوسے دینے شروع کر دیے اور ادب سکھلا دیا کہ جب کسی
کسی بڑے سے ملاقات کرنی ہو اور بڑا آرام کر رہا ہو تو اس کو اٹھانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے پاؤں دبائے جائیں. جبریل امین ادب سکھا رہے ہیں کہ جب آپ پاؤں دباؤ گے آہستہ آہستہ مٹھی چاپی کرو گے اس کو اٹھتے ہوئے کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہوگی. اگر آپ اچانک کہو گے اور میاں میری بات سن اور اٹھنا میری بات سن تو ظاہر بات کو پریشان ہو جائے گا. میں اپنی گہری نیند میں ہوں یہ مجھے کیوں جگا رہا ہے. تو جبریل نے آ کر یہ ادب سکھلایا, رحمت کائنات کو بیدار کیا. بیدار کرنے کے بعد فرمایا کہ آج بڑی وی آئی پی سواری آ چکی ہے, وی آئی پی سواری آ چکی ہے, آپ کو یہاں سے لے جاؤں گا. ادھر سے محب نے محبوب کو بلایا ہے, محب نے محبوب کو بلایا ہے, ذرا تشریف لے جائیے. رحمت کائنات اٹھے, بیدار ہوئے, وہاں سے اٹھے اور حدیم کے اندر تشریف لے گئے. حدیم کے اندر رحمت کائنات فرماتے ہیں مجھے حدیم کے اندر لٹا دیا گیا. اب لٹانے کے بعد میرا سینہ چاک کیا, یہاں سے لے کر ناف تک, یہاں سے لے کر ناف تک سینہ چاک کیا. میں دیکھ رہا ہوں, سینہ چاک کر کے میرا دل نکالا. دل نکالنے کے بعد میں دیکھ رہا ہوں, اب آنکھوں سے سارا نظارہ دیکھا, میرا دل نکالا, اس دل کو ایک تشت میں ڈالا, تشت میں ڈال کر آب زمزم پر لے گئے. زمزم کا کنواں حدیم سے دور ہے, وہاں پر لے گئے. وہاں لے جا کر اب وہاں دل کو صاف کر رہے ہیں, دل کی زمزم سے دھلائی کر رہے ہیں. یہ رحمت کائنات فرما رہے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. شب کے صدر آپ پڑھتے ہیں, شب کے صدر سینہ چاک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے. میرا سینہ چاک کیا, میرا دل نکالا. کسی آدمی کا دل نکال کر اس کے کنیکشن کاٹ دیے جائے وہ زندہ رہتا ہے؟ کسی آدمی کا دل نکال لو اور دل کے کنیکشن کاٹ دیے جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ہے, قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے. معراج شروع ہوا مسجد حرام سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر میں تھے؟ ام ہانی کے گھر میں تھے یا کسی اور کے گھر میں تھے, یہ اور روایات ہیں. لیکن معراج کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی, وہاں مسجد حرام کے اندر ہے اور وہ زمزم کا کنواں وہاں سے دور ہے. جب لوگوں نے دیکھا ان کو پتا ہوگا وہاں سے دور ہے. اچھا دل یہاں سے 1 فٹ کے فاصلے پر نکال لیا جائے وہ بندہ زندہ رہے گا؟ نہیں رہے گا. تو رحمت کائنات کا یہ معجزہ ہے. وہاں حدیم کے اندر لیٹے ہوئے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں میرے دل کو صاف کر رہی ہے, اس کے اندر انوارات اور تجلیات بن رہے ہیں. میں سارا منظر دیکھ رہا ہوں, ان کی باتیں بھی سن رہا ہوں. اور پھر وہاں سے دل واپس لائے, میرے سینے کے اندر رکھا, سینے کے اندر رکھ کر اس کو پھر بند کیا اور اوپر ہاتھ پھیرا. زخم بھی ٹھیک, نہ کوئی تکلیف نہ کوئی درد, اور پھر تیار کر دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کہیں ہے اور جسم کہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے دل کے بغیر بھی زندہ رکھ دیا, اللہ نے دل کے بغیر بھی زندہ رکھ دیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ ہے, انتہا درجے کا معجزہ ہے. فرمایا کہ اب جبریل نے مجھے جگایا, جگا کر وہاں لے آئے اور میرے دل کو نکالا گیا. دل کو نکالنے کے بعد اب وہاں سے میرے سفر کا آغاز ہوا. اب ایک جاہل کہہ اٹھا, ایک جاہل کہہ اٹھا کہ رب کے عشق نے, رب کے عشق نے محبوب معشوق کو بلا لیا. میں آج آپ کو ایک بات بتلا دوں, لفظ عشق قرآن و سنت کے اندر کہیں استعمال نہیں ہوا. لفظ عشق کہیں استعمال نہیں ہوا. قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, محبت کا لفظ استعمال کرتا ہے. جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت شدید کرتے ہیں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, مال کی محبت بہت زیادہ رکھتے ہیں. مال کی محبت دل کے اندر بہت زیادہ ہے. قرآن محبت کا لفظ استعمال کرتا ہے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی محبت اس کے دل میں ڈالی. قرآن کے اندر کہیں بھی عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں اس وقت تک تمہیں محبوب نہیں ہو سکتا جب تک تم مجھے سب سے زیادہ محبت کرنے والے نہ بن جاؤ. احب کا لفظ استعمال ہوا, من احب للہ. قرآن و سنت میں محبت کا لفظ استعمال ہوا, عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا. اچھا ایک بات سوچنے کی ہے, کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ مجھے اپنی اماں سے عشق ہے؟ کوئی کہتا ہے مجھے اپنی اماں سے عشق ہے؟ کوئی نہیں کہتا. کیوں کہ یہ اس لفظ میں بے ادبی پائی جاتی ہے. کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی سے عشق ہے؟ کوئی نہیں کہتا. کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی سے عشق ہے؟
حالانکہ بیوی اور میاں کا جو تعلق ہے وہ کائنات میں اور کسی کا نہیں ہوتا، کوئی نہیں کہتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت ہے، مجھے والدین سے انتہا درجے کی محبت ہے، مجھے اپنے بیٹی سے بہت محبت ہے، مجھے اپنی بہن سے بہت محبت ہے، مجھے اپنے رشتہ داروں سے بہت محبت ہے، مجھے اپنے تمام شاگردوں سے بہت محبت ہے. یہ لفظ تو استعمال ہوتا ہے، لیکن عشق کا لفظ اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے کوئی استعمال نہیں کرتا. تو رسول اللہ کے لیے عشق کا لفظ کہاں سے استعمال کرنے لگے؟ سمجھ نہیں آتی کہ آپ سے اللہ کو عشق ہوا تو اپنے معشوق کو بلا لیا. عجیب بات ہے. اس لیے ایسا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے جو قرآن و سنت میں استعمال نہیں ہو. حتیٰ کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ لفظ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا یہ حرام ہے. کوئی آدمی کہا میں اللہ کا عاشق ہوں، میں رسول اللہ کا عاشق ہوں، تو یہ لفظ استعمال کرنا ان کی طرف یہ بعض علماء کی رائے یہ حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے. ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہمیں اشد درجے کی محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا غموں کا مطابقہ کرنے کے لیے. غمگین بہت ہے، میرے پاس لیا. اور پھر یہاں معراج کے بارے میں 3 سفر ہوئے. پہلا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. قرآن کہتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنے محبوب کو سیر کرا. یہ پہلا سفر. دوسرا سفر یا مسجد اقصی سے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، یا دوسرا سفر ہے. اور تیسرا سفر سدرۃ المنتہا سے عرش بری تک. او عرش بری تک، اللہ تعالیٰ کے انتہائی قرب تک. یہ تیسرا سفر ہے. یہاں پر 3 عقیدے سامنے آ گئے. بعض لوگ ملحد قسم کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا انہوں نے سیرے سے انکار کر دیا. کہنے لگے کہ یہ عقل میں بات نہیں آتی کہ ایک جسم راتوں رات کے اندر جدید سامان بھی نہیں ہے، جدید سواریاں بھی نہیں ہے، یہاں سے چلے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہزاروں کلومیٹر سفر کرے اور پھر وہاں سے اوپر چلے جائے. یہ عقل میں بات نہیں آتی. جب عقل میں نہیں آتی تو ہم ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. آج کے ملحد یہ دعویٰ کرنے لگے. اور ایک کمراؤن تھا جاہل قسم کا، وہ کہنے لگے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو سفر ہوا یہ تو ہوا انسانی روپ میں، اور جو مسجد اقصی سے سفر ہوا سدرۃ المنتہا تک وہ ہوا ملکوتی روپ میں، فرشتوں کے روپ میں. اور جو اوپر سفر ہوا سدرۃ المنتہا سے اوپر عرش معلیٰ تک، وہاں صفت حق غالب آ گئی. جاہلانہ عقیدہ بیان کر دیا. صفت حق غالب آ گئی، یعنی زمین پر انسان ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک فرشتے ہیں، اور اوپر جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ کی صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آ گئی. یہ جاہل طبقے کا دعویٰ ہے، یہ بھی دعویٰ غلط ہے، مشرکانہ دعویٰ ہے. اور تیسرا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، میرے اکابرین کا، میرے بزرگوں کا، ہمارے اکابرین علماء حق کا. کیا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اطہر کے ساتھ معراج کرایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے ہوئے اپنے جسم اطہر کے ساتھ یہ سارا سفر طے کرتے ہیں. کیونکہ سفر کرانے والی ذات کی قدرت دیکھو، جو کہہ رہا ہے سبحان الذی. کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان الذی. تعجب کے مقام پر سبحان الذی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے گئے؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طاقت سے گئے؟ نہیں، اپنی طاقت سے نہیں گئے. اگر آپ عقل استعمال کرو، آپ کی عقل تو یہ کہے گی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے ذرا اوپر اٹھے، فضا کے اندر گئے، تو فضا میں آکسیجن کی کمی ہو جائے گی. وہاں آکسیجن کون میسر کرے گا؟ فضا سے اوپر چلے جائیں گے تو وہاں نہ فضا ہوگی، نہ آکسیجن ہوگی، نہ ہوا ہوگی. وہاں کیا ہوگا؟ اس سے اوپر کنواں ہوگا آگ کا جو سورج کے قریب ہے، وہاں سے کیسے گزرے ہوں گے؟ اس سے اوپر کئی کنویں ہوں گے، زمہریر کا کنواں ہے، ٹھنڈا کنواں، وہاں سے کیسے گزرے ہوں گے؟ یہ تو تمہاری عقل کہتی ہے. عقل کہے گی کہ وہاں پر ایک جسم جا نہیں سکتا. لیکن عقل کے دروازے جہاں بند ہو جاتے ہیں وہاں اللہ اپنی وحی کے ذریعے ہمارے دریچے کھولتا ہے. فرمایا جانے والے کو نہ دیکھو، لے جانے والے کو دیکھو. سبحان وہ ذات پاک ہے جو تمہاری عقل اور سوچ سے ماورا ہے. اس کی اپنی تخلیق ہے، اس کے اپنے فیصلے ہیں. وہ ذات اپنے محبوب کو روح مال جسد ایک بستر سے اٹھا کر حتیم سے مسجد حرام سے پھر مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے پھر اوپر کا سفر
سکتا ہے اس جانے والی ذات کی قدرت پر یقین رکھو جو کہہ رہا ہے سبحان، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو جانے والی۔ اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ اللہ قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اللہ کی قدرت کے آگے کچھ ہے؟ آج کے فرعون نے مسلمانوں کو ایک جگہ پر بند کر دیا، سمندری راستے بند کر دیے، ہر طرف سے کوئی مسلمان ان کی امداد نہ کرے۔ کسی نے امداد کی؟ کوئی نہیں پہنچ سکا۔ لیکن جب اس نے تھوڑی سی آگ لگائی، دیکھا نا آپ نے پچھلے ہفتے، تھوڑی سی آگ لگائی، قادر ہے کہ نہیں؟ قادر ہے کہ نہیں؟ ساری مشینریاں ناکام ہوتی نظر آئی، ہر طرف سے دروازہ بند ہوتے نظر آئے۔ بھیک مانگ رہے ہیں ہماری امداد کرو، ہم سے آگ نہیں برداشت ہوگی، ہم سے آگ نہیں گزرے گی۔ ہر طرف سے جب تم دروازے بند کرو گے تو مظلومین کی آگ بھی تو اوپر جائے گی نا، جنہوں نے سسکیاں بھری، کئی سال ہو گئے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے۔ 1.5 سال ہو گیا کہ آپ نے وہاں بارود برسا، 1.5 سال ہو گیا کہ آپ نے وہاں جو ہے نا گیس کے ساتھ فیلنگ کی، وہاں ان کے گھر مسمار کر دیے۔ لیکن اس کے ایک چٹکی نے 1 گھنٹے کے اندر کتنا بڑا نقصان کر دیا۔ آج ان کی چیخیں آسمان تک سنائی دے رہی ہیں، جو کہہ رہے تھے کہ ہم ہی خدا ہیں، ہم ہی اس قوم کے سب سے بڑے فرعون ہیں۔ تو اللہ کو کسی کی فرعونیت اچھی نہیں لگتی، تو اس لیے وہ ذات قادر ہے، قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس نے اپنی قدرت کے ساتھ ایک جسم کو بستر سے اٹھایا، حتیم تک پہنچایا، مسجد حرام کے اندر حتیم ہے، وہاں سے مسجد اقصی تک پہنچایا، مسجد اقصی سے اوپر کے سیر کرائی۔ تو اس ذات کی قدرت میں کوئی شک ہے؟ جو ذات اس کی قدرت میں شک کرے گا وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ اپنے ایمان کے بارے میں سوچے کہ میرا ایمان یہاں بچتا ہے یا چلا جاتا ہے۔ ٹائم پورا ہو گیا، انشاءاللہ معراج کے واقعہ کا آغاز ہوا ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس واقعے کو پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح عقیدت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔